اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہو علی ذالک اللہم لعن قتلۃ فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے پروگرام فاطمیہ شناسی۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ تمام عاشقان ہدایت کا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ پروردگار آپ کو ہر بلا وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ ایام عزائے فاطمیہ میں جو آپ عزاداری پیش کر رہے ہیں، جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، بی بی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں شہزادی کونین، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار آپ کی اس تذکرے کو، آپ کی اس ذکر کو، آپ کی اس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو عزادار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں شمار کرے۔ ان کربناک، دردناک، جگر سوز، دل سوز ایام میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اپنی ٹیم کی جانب سے، خصوصاً حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، جن کے جوار سے ہمیں یہ سعادت اور توفیق میسر ہو رہی ہے کہ یہ خوبصورت پروگرام اپنے ناظرین تک ہم پیش کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس غم، اس عزا کے حقیقی وارث امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کر کے اذن گویائی طلب کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے۔ چشم تصور نے جب 1400 سال کے طویل عرصے کی تنابوں کو کھینچا تو سطح ذہن پر ایسی منظر کشی کی جس میں عرب کا ماحول ناگفتہ بے تھا، جہاں ہر طرف اخلاق کی پستی دکھائی دیتی تھی، لوگوں میں بت پرستی دکھائی دیتی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی بات پر نسلوں میں تلوار چلا کرتی تھی، لوگوں کے اس وقت اہمیت نہیں تھی، حتیٰ خواتین کی عظمت اور اہمیت کے قائل نہیں تھے۔ اگر ان کے یہاں کسی بیٹی کی ولادت کی بشارت دے دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، بیٹی کی ولادت ہو جاتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کے سلسلے سے میراث کے قائل نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں قدرت کا انداز یہ تھا کہ اس نے اپنے حبیب ترین اور اپنے خوبصورت بندے، منتخب بندے کو اکلوتی بیٹی عطا کی، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شکل میں۔ یہ کوثر رحمت تھی کہ نبی اکرم نے جن کا احترام کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں سپرد لحد کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ احترام کے قائل ہیں، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہیں تعلیم، تربیت کے سلسلے سے، آپ دیکھیں جہاں مردوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہیں خواتین کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ سیدہ کونین کی ذات والا صفات صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی نے اپنے کردار کے ذریعے وہ انمٹ نقوش تاریخ میں چھوڑ دیے ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم چلیں، اس راستے کو اختیار کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کامیابی اس دنیا اور آخرت میں ہمارے دامنگیر ہوگی۔ اسی بی بی کی شہادت کے المناک ایام میں ہم فاطمیہ شناسی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس کا آج دوسرا حصہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شریک گفتگو ہیں محترم مکرم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب اپنے محترم مہمان کا استقبال کریں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، شکر گزار ہیں ان ایام کی تمام تر مصروفیات کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کے لیے موجود ہیں، اور غمناک موقع پر آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے، ہادی ٹیم کے خدمت گزاروں کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے ان ایام میں عزا کی مصیبت کی تعزیت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
جزاکم اللہ قبلہ. پہلے پروگرام میں ہم نے آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی ایام عزائے فاطمیہ کی اہمیت کے حوالے سے، اور جب انسان کسی چیز کی اہمیت، عظمت اور اس سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ عمل کا ہوتا ہے. تو ہم ان ایام میں خاص طور پر جاننا چاہیں گے کہ جو ایام کو ہم مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں مناتے ہیں، لیکن ایک صحیح رخ، صحیح وجہ جو اس ایام کو منانے کی ہے وہ ہماری کیا ہونی چاہیے کہ جس سے ہم وقت کے دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو بھی ناکام کر سکیں. جس طرح سے بیوی نے لحاظ رکھا تھا توحید اور اسلام کو پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلائیں، ہم اس میں بھی کامیاب ہو سکے اور ہم خاص اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت بھی کر سکیں. کیسے منانا چاہیے یہ ایام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، صدیقہ طاہرہ نے جس طریقے سے ولایت امیر المومنین کی تبلیغ و ترویج میں کردار ادا کیا ہے، ولایت سے دفاع میں جو کردار صدیقہ طاہرہ نے ادا کیا ہے، ان تمام کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فاطمیہ میں عملی کردار پیش کرنا ہوگا. سبحان اللہ. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ان ایام میں کسی بھی طریقے سے ہمیں مجالس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. واہ واہ. وہ بنیادی اور محوری عنصر ہے. ہم کو آج تک جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ مجالس سے آزاد مجالس کا، منبر کا، بے شک. بقول اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو، خدا غریق. یہ جملہ ان کا ہر جگہ معروف ہے کہ بر صغیر میں خاص طور پر اردو زبان کی بات کر رہے ہیں، ہمیں دین ملا بھی ہے اور اس سے پہلے بھی شروع سے ہی دین ملا ہے منبر سے. بے شک. دین ملا ہے منبر سے، اور نااہلوں کے منبر پر آنے سے دین کو نقصان نہیں پہنچا ہے. جی. پھر کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ دین بچے گا تو اسی منبر سے بچے گا. واہ واہ. سبحان اللہ. یعنی جس ترقی پر منبر سے دین پہنچا اور پھر اسی منبر کو نااہلوں کے سپرد کرنے کی بنیاد پر جس طریقے سے افول و نزول ہوا، اسی طریقے سے پھر اہل افراد کو منبر دینے سے پھر اسی درجے پر یہ دین منبر اپنا حق ادا کر پائے گا ان لوگوں کے ذریعے سے. تو یہ تو سب سے پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے فاطمیہ میں مجالس ازا کی طرح. جس کو جیسا موقع ملے مجالس ازا، چاہے چھوٹے پیمانے پر اپنے گھر میں یا بڑے پیمانے پر بڑے مجمع میں، 10 آدمی میں، 20 آدمی میں، 50 آدمی میں، جس طریقے سے ممکن ہو مجلس جناب سیدہ مرضیہ کی ہونی چاہیے اور جس طریقے سے ممکن ہو. اب تو ہم سوشل میڈیا پہ نشر بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. محدود جگہ سے لامحدود لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اپنے گھروں کو نورانی کریں، چھوٹی مجلس کر کے 10 20 50 جو بھی لوگ ہیں اس کو ضرور ترویج دیں، اس سے دریغ نہ کریں. واہ. لیکن مجلس کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، سبحان اللہ. بس ہو گئی ہمارا. نہ، جو بے چینی جناب سیدہ کی تھی پیغام ولایت پہنچانے میں، جی. ہم کو ان ایام میں کم سے کم اس زمانے میں 20 سال کے دوران، 20 دن کے اس دورانیہ میں ہمیں وہ بے چینی دکھانی ہوگی. واہ واہ واہ. یہ تاکہ وہ ہمارے لیے سلسلہ جو ہے وہ آگے تک باقی رہے. خوب کیا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اچھائی کا پیغام پہنچے، سبحان اللہ. جو ہمارے اختیار میں. ایک چھوٹی سی حدیث بھیجنے سے لے کر جو لوگوں کو اللہ نے ہنر دیا، حدیث بھیجنے میں یہ نہیں کہ جہاں سے جو ملا وہ ڈال دیا، نہیں. جو ذمہ دار علماء ہیں ان سے معلوم کر کے، ان سے حدیث لے کے، منابع کے ساتھ کام کریں، متقن کام کریں. بعض حدیثیں جو بھیجی جاتی ہیں وہ اگر ماہ رمضان میں بھیج دی جائیں تو روزہ باطل ہو جائے گا. کیا بات ہے. آپ یہ نہیں کہتے میرا تو کوئی کام نہیں، میں نے فارورڈ کر دیا. فارورڈ کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر وہ معصوم سے حدیث نہیں ہے اور کہیں سے واٹس ایپ پہ آ گئی، ہم نے دوسرے تک بھیج دیا تو ہمارا روزہ خطرے میں ہے. بالکل خطرے میں ہے.
ہم یہ نہیں کہے کہ ہو سکتے کہ آپ نے کیوں فارورڈ کیا، آپ ذمہ دار پکڑتی ہے کہ نہیں پکڑتی ہے پولیس؟ جی ہمارے نمبر سے اگر کوئی ہم میسج ذمہ چلا دار جائے، نہیں جی ہیں، کوئی خطرناک میسج آپ نے جو ہے وہ وائرل کر دیا، اس سے ماحول خراب ہوا، تو پولیس کس کو پکڑتی ہے؟ قانون کے دائرے میں ہم بھی آئیں گے. کہتے ہیں نا جی ایڈمن کو پکڑتی ہے. واہ. وہ کہتی کہ جو ڈالے گا ایڈمن کو پکڑیں گے. کہ بابا ایڈمن کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں، جی آپ نے فارورڈ کیا ہے، آپ کو پکڑتی ہے کہ نہیں پکڑتی ہے؟ جی. اب وہ تو فلاں جگہ سے تھا، ہم نے ڈال دیا. ہوں. آپ ہی کہہ گئے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے ہیں. واہ واہ واہ. بس اگر آپ ایک پوسٹ وائرل کرنے سے مشکلات میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ کو پکڑا جائے گا، تو آپ ایک حدیث نقل کرنے سے لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، تو اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اوپر آل محمد پر تہمت باندھنے کے زمرے میں آپ نہیں آئیں گے؟ پوچھیے فقہا سے. اگر نہیں ہوتا ہے، ہم بہت احتیاط کی زبان جی استعمال کریں جی. تو ہم یہ نہیں کہیں کہ روزہ بات نہیں، تو یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ مشکوک ہو جائے گا. واہ 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 واہ. یہ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، مشکوک تو ہو ہی جائے گا، دائرۂ شک میں تو آپ وارد ہو جائیں گے. جی تو سب سے پہلا ہمارا لا یہ کہ یہ سب سے چھوٹا سا کام ہے کہ حدیث صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے، پیغام سیدہ کے حوالے سے خطبے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو اچھی شکل میں، اچھی آواز میں، خطبے کی عربی، اس کے ایک سطر ایک جملے کو ایک آدمی یہی کام کر لیں. کیا بات ہے. سبحان یہ ایک طریقہ ہے صدیقہ طاہرہ کی، فاطمیہ کی کیسے منائے کے حوالے سے، جن کو اللہ نے ہنر دیا ہے. اور ایک کو ہنر نہیں دیا، جو اس ہنر میں ماہر ہیں وہ میڈیا سنبھالیں، سبحان اللہ. پیغام سیدہ عام کرنے کا. اور اب کچھ ڈالیں، کچھ خوب آفس جاتے ہیں، لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، روزانہ لوگ ڈالتے ہیں گروپس پر، لوگوں کو بنائے ہوئے صبح مبارک اور صبح خیر فلاں، ان ایام میں وہی ڈالے روزانہ ایک حدیث جو متقن ہو، جو صحیح ریسورسز سے آئی ہو، صحیح منابع سے آئی ہو، ان سب چیزوں وہ ڈالیں. عنوان دے ایام عزائے فاطمہ کے مناسب. یہ دوسرا کام ان لوگوں کا کہ جو ان سب چیزوں میں منتقل کرنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے فاطمیہ منانے کا، یعنی ماحول کریٹ کرنا، کیا بات ہے. فضا سبحان اللہ. سازی، جناب سیدہ کے زمانے کی فضا. یہ دوسرا کام. تیسرا کام ان لوگوں کا ہے جو دکان سنبھالے ہوئے ہیں، دکاندار ہیں. خب دکان بزنس مختلف ہے. جی ہاں. چھوٹے سے بزنس بڑا سے لے بزنس. کر بڑا بزنس. ایام عزائے فاطمیہ میں چاہے ادھر کے 3 دن ہو، چاہے ادھر کے 3 دن ہو، چاہے 20 کا جو ہے وہ دونوں کو ملا لیا دونوں جائے کو تو ملا 20 لے دن جو اگر. بھی ہے. جی. اس میں ہم نہیں کہتے کہ پورے 20 دن، ہم نہیں کہتے کہ اس میں، ہم کہتے آخر کے ادھر کے 3 دن، آخر کے شروع کے ادھر کے 3 دن، ان جتنا ممکن ہو جو سکے. ممکن ہو. جی. آپ مثال کے طور پر آپ کی اسٹیشنری کی دکان ہے، آپ اپنی دکان پر یہ پیغام ڈالیں، لکھیں کہ جناب سیدہ کی شہادت کی مناسبت سے آج فوٹو کاپی میں مثال کے طور پر 1 روپیہ کم. واہ واہ. اپنا نقصان نہ کریں. ہاں اپنے نقصان پروفٹ میں سے تھوڑا کم کر دیں. تھوڑا سا کم کریں. دیکھیں اس کے برکت، دیکھیں واہ واہ. برکت، دیکھیں جناب سیدہ کی شہادت کی مناسبت سے آج یہ 1 روپیہ کم، اس پین کی قیمت فلاں 50 پیسہ کم. جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. جی. ایک پورا ماحول دکانوں میں، بازاروں میں. تو ہم اپنے عمل سے کسی کو ہم پکڑ کے کچھ نہیں کر رہے. شہادت ہے شہادت، ہم اس پیغام سے پبلک میں ایک فضا قائم کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کی شہادت کے زمانے میں ہم اس طریقے سے ترویج کر رہے ہیں، ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں بی بی کی شہادت. واہ واہ. اسے کہتے ہیں سائلنٹ میسج. سائلنٹ میسج. جی سائلنٹ میسج خاموشی سے ہم ہر آدمی کی اسٹیج، کون ہے سیدہ، کون ہے شہادت، کیا ہوا، یہ کچھ نہیں، یہ خود بخود سلسلہ یہ خود اس کے ذہن پہ چھوڑ دیں. چھوڑتے ہیں. یہ جائے گا جب اب نام پہ یہ دیکھے. ہم نے اسٹیشنری کی دکان اور فوٹو کاپی کی دکان سے شروع کیا ہے. اب آپ بڑھتے چل لیجیے کہ جس کی فارچون کی دکان ہے، جس کی فلاں کی دکان ہے، جس کی کمپیوٹر کی دکان ہے، جس کی ایک سلسلہ ہے.
ہر آدمی اپنے اپنے لیول پر کتنا کم کر سکتا ہے، دکان پہ لگا دینا ہے، اور اس کو خود دیکھیے برکت کتنی ہوتی ہے، اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. جو لوگ درس کلاس رکھنے کا ہنر رکھتے ہیں، ورکشاپ کے عنوان سے مختلف ہے، کیمپ، جی تعلیمی کیمپ، جن لوگوں کو اللہ نے بولنے کا ہنر دیا ہے، تعلیم یافتہ، ہر آدمی کلاس کے لیے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ میں ہوا اور اس کے بعد وہ کلاس شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں نا. موضوع دیکھیے صدیق طاہرہ کی زندگی کے سب باقاعدہ درس نامے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. فاطمہ شناسی تعلیمی کیمپ، فاطمہ شناسی ورکشاپ، 1 دن کا 2 دن کا، خواتین کے لیے الگ سے، مردوں کے لیے الگ سے، واہ عمومی الگ سے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مدرسین کی ذمہ داری ہے، یہ معلمین کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو زندگی کے مختلف ابعاد، مختلف پہلوؤں سے آشنا کریں کہ جناب سیدہ کی شہادت کے زمانے میں یہ ہم نے کر کے تجربہ کیا، بیداری پیدا ہوتی ہے. یہ تو ان سب چیزوں کا جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ان سب چیز کا تجربہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اور ان اللہ. تمام چیزوں کو انجام دیا. اس سے ہم نے دیکھا کہ 15 سال پہلے جو کیفیت تھی شہر کی، علاقوں کی، 15 سال کے بعد جو ہے وہ کیفیت کیا ہے، کس طرح چینجنگ آ رہی ہے. تبدیلی، کتنی بیداری آئی ہے. پہلے لوگ تصور سمجھتے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہا. ہمیں وہ بھی وقت یاد ہے کہ جب ہم نے شروع میں جو ہے وہ کیا تھا اور کسی بزرگ سے ہم نے کہا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، تو اور یہ کہا تھا کہ آپ اپنے اس میں کہیے کہ ایام عزائے فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح منایا جائے. تو وہ بدک گئے تھے جی کہ آپ ہم کو دکھا دیجئے کہ ایام عزائے فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح منایا جائے تو ہم پڑھ دیں گے. تو ہم نے ان سے اتنا کہا تھا کہ آپ اتنا تو پڑھیں گے، جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تھی، واہ آپ وہی پڑھ دیجئے گا، کافی ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر روایت ہے موجود، صادق خیال محمد کی حدیث ہے باقاعدہ. جی لیکن آج وہی ماحول بدلا، سماج میں تبدیلی آئی، بیداری آئی. اب جی. وہی جو مخالف تھے کہ نہیں یہ اتحاد کے خلاف ہے، یہ وحدت، کوئی وحدت کے خلاف ہے. سیدہ مرضیہ کی مجالس منعقد کرنا نہ اتحاد کے خلاف ہے نہ وحدت کے خلاف ہے. ہم ذاتی طور پر، فکری طور پر وحدت کے طرفدار، بے شک. اتحاد کے طرفدار. ذمہ داری ہماری ہے مسلمانوں کو تشدد سے بچانا، جی عالم ملت کو تشدد سے بچانا. ان جو خدمت کا موقع خداوند عالم نے جناب سیدہ کے حوالے سے عطا کیا ہے، ہماری وجہ سے کسی بھی علاقے میں اختلاف نہیں پھیلا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی اس بات کو جان رہے ہیں کہ دشمن آگ میں تیل کا کام کرتا ہے، جی لیکن ہم کو مضبوط رہ کر جناب سیدہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے، سماج میں انتشار بھی پیدا نہیں ہونے دینا. جی یہ تو کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ کیسے جناب سیدہ کی ذات کو مرکز وحدت بنائے، سبحان اللہ. کیسے جناب سیدہ کو بیان کرے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ اگر تم کو وحدت حاصل کرنی ہے تو ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. واہ واہ واہ. معیار وحدت کیسے بیان کیا، امامتنا امانا من الفرقہ. سبحان اللہ. معیار وحدت صدیقہ طاہرہ ہے. صدیقہ طاہرہ کہنے کہ ہماری امامت تفرقہ بازی سے، فرقہ پرستی سے نجات کا ذریعہ ہے. بے شک. امن و امان چاہتے ہو تو ہماری امامت کو. جزاکم اللہ. قبلہ بہت خوبصورت پیغام ہے، اور اس مقام پر جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو روکنے کی، لیکن ہم بھی وقت کے ذریعے سے محدود ہیں. انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، خوبصورت پیغام ہے. ایام عزائے فاطمیہ کو منانا ہمارا اور ہر اہل حق کا فریضہ ہے. جس سے رسول سے محبت ہے وہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی جگر سوز شہادت کے ایام میں ان کا تذکرہ ضرور کرے گا. منانے کا طریقہ اپنا جو ہونا چاہیے، جن پہلوؤں کی طرف ہمارے محترم مہمان نے اشارہ کیا، اور وہ تمام پہلو کے جن کی طرف ابھی ہمارے مہمان گفتگو کریں گے اور آپ سب کی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی صلاحیت ہے،
ہم جس فیلڈ کے بھی انسان ہیں، اپنی ہر فیلڈ میں، اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اپنے ہر کام میں بیوی کو، شہزادی کو ان ایام میں خاص طریقے سے یاد رکھیں اور سائلنٹ پیغام لامحدود لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ایک انسان جب اپنی روزمرہ کی زندگی کی چیز کو ایک کم قیمت پر حاصل کرے گا تو وہ ضرور جا کے گھر یہ غور و فکر کرے گا یہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کے نام پر آج اس طرح سے ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، آج اس طرح آسائش فراہم کی جا رہی ہے، اور شاید یہی ہمارا چھوٹا سا قدم، جو ہمارے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے، شاید ہماری شفاعت کے لیے کافی ہو، شاید ہماری نجات کے لیے کافی ہو۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے فاطمیہ شناسی۔ صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کے قم اسٹوڈیو سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاطمیہ شناسی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے محترم مکرم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ۔ خوبصورت موضوع ہے اور اپنے موضوع کے تحت خوبصورت پہلوؤں کو ہمارے محترم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ ادارہ ام الائمہ کے مؤسس ہیں، بانی ادارہ ہیں ہمارے محترم مہمان، اور تقریباً 20 سال کا آپ کا تجربہ اس حوالے سے ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ میں جس طرح تحولات آج بر صغیر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایک اہم کردار ہے ہمارے محترم مہمان کا زمینی سطح پہ لوگوں کے درمیان آ کر کام کرنا، بیدار کرنا، ان کے اندر شعور پیدا کرنا اور ان تمام نشیب و فراز کی طرف اشارہ کرنا قوم کے لیے کہ جس سے ہماری قوم اختلاف اور انتشار کو ہوا نہ دے، دشمنوں کی زد میں بھی نہ آ جائے، دشمنوں کے جو حربے ہیں ان کا شکار بھی نہ ہونے پائے، اور اپنے مقصد کے تئیں راہ راست کے اوپر قوم چلتی رہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ کی گفتگو سے، ہمارے محترم مہمان کی گفتگو سے آپ تمام ناظرین کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ آئیے اس پروگرام میں جس کا ہم نے آغاز کیا تھا اس سوال کے تحت کہ کیسے منایا جائے، چند ایک پہلو کی طرف ہمارے مہمان نے اشارہ کیا ہے، مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ، آپ خود ادارہ ام الائمہ کے مؤسس اور بانی ہیں، اور اس کے تحت آپ کا جو علمی مجلہ آتا ہے اور یا جو آپ کی سرگرمیاں رہتی ہیں عوامی سطح پہ آ کر قوم کے درمیان، تو آپ نے جو ایام عزا منانے کے طریقے بتائے ہیں، مزید اور کیا طریقے جنہیں آپ نے قوم میں محسوس کیا کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے یا جو آپ رہنمائی کرتے ہیں، قوم کے جوان بچے سب راہ راست پر ہیں، اختلافات جو آتے ہیں کیسے آپ ان کا سامنا کرتے ہیں؟ دیکھیے جناب عالی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم غور کریں اس بات کو، ہمیں اس چیز کو پہلے درک کرنا ہوگا اور اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہوگا کہ جناب سیدہ ہماری ماں ہے۔ واہ، یہ سب سے مانتے سب ہیں، لیکن ہمیں اس کو باور کرنا ہوگا، اور وہ ماں ہے جو مظلوم ہے، بے شک، جس کا حق غصب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے غصب شدہ حق کی باریابی کے لیے، بازیابی کے لیے بھی ہمیں جستجو کرنی ہے، اور ماڈرن زمانے میں اہل بیت اطہار کی ماڈرن مظلومیت اللہ اکبر، اللہ اکبر، کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جی، کسی انتشار اور تشتت اور تفرقے کو ہوا نہیں دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پہلے لوگوں کے ذہن میں شہادت کو اتارنا ہے۔ اگر جناب سیدہ اپنی وصیت آخری جو امیر المومنین نے دیکھا ہے رخا، اس میں اگر سیدہ مرضیہ کہتی ہیں کہ یا علی قیامت تک آنے والی اولاد کو ہمارا سلام پہنچائیے، اللہ اللہ، انسان کا شعور بکھرنے لگتا ہے، انسان کی مغز کی رگیں پارا پارا ہونے لگتی ہیں،
اب آپ پہلے مرحلے میں سادات ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، سادات ہیں پہلے مرحلے میں، جی لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ خونی رشتے سے کبھی کبھی، نسلی رشتے سے کبھی کبھی کردار کا رشتہ بڑھ بے جاتا شک، ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں خونی رشتوں سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، ایک فضیلت ہے، فضیلت ہے، یقیناً اس سے فضیلت ہم کہہ جی نہیں سکتے اس سے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سادات کرام کو وہ خود سمجھیں کہ ماں اگر سلام کر رہی ہے، بچوں کو سلام کرنا ہوتا ہے نا، ماں اگر سلامتی کی دعا نہیں بنی ہونا، تو جن کا خونی رشتہ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ تو خود سوچیں، اور جن کا خونی رشتہ نہیں ہے۔ سید شبر نے شرح جامعہ کبیرہ میں اس کو پیش کیا ہے جی کہ جناب سیدہ کی دو قسم کی اولاد ہے، ایک وہ کہ جو ان کی نسل سے ہیں، اور ایک وہ جو ان کے بتائے ہوئے منشور پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے قومی کے سلسلے میں، قوم کی ایک اپنی فضیلت ہے، قومی کون ہے؟ واہ، خوب یقیناً جو قوم کا پیدا جو ہے، اہل جو قوم ہے ہے، جی وہ ہے قوم۔ یہاں کا باشندہ، جی آیا جو قوم کا رہنے والا ہے وہ قومی ہے، یا قوم کے جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، واہ واہ قوم والوں کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے، واہ واہ، وہ صفت اس میں پائی جائے تو وہ قومی ہے، حقیقی معنوں میں وہی ہوگا۔ وہ قومی ہے۔ تو اب قوم میں رہنا شرط نہیں ہوگی، کوئی انگلینڈ میں بھی رہ کر اگر قوم کے خصائص کو اپنے اندر اتار لیتا ہے تو وہ قومی ہو جائے گا، بے شک، کہ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اوصاف، وہ انقلاب، وہ تبدیلی، وہ تغیر، وہ اعتبار وہ پایا جا رہا ہے تو وہ قومی ہے، بولو قوم میں نہیں رہتا، قوم کا نہیں، آج تک دیکھا بھی نہیں قوم جی ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد جناب سیدہ یقیناً وہ ہیں کہ جو ان کی نسل سے ہیں، لیکن جو راہ سیدہ پر چل رہے ہیں، واہ واہ، جو مرام واہ سیدہ پر چل رہے ہیں، جو جناب سیدہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگائیں، ہم و غم ان کا ہے کہ ہم کسی طریقے سے بیوی کو راضی کر دیں، ان کے پیغام کو عام کر ان رہے کے پیغام وہ بیٹے ہیں، ہیں، ان کا دفاع کر رہے وہ ہیں، دفاع، وہ اولاد ہے، جی اب کیسے کریں؟ ایام عزائے فاطمیہ میں کیسے کریں؟ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب شہادت کے دن خاص طور پر مریضوں کی عیادت، آپ دیکھیں آپ کے یہاں ہاسپٹل ہے، مریض ہیں، آپ جائیں، ایک پھل لے لیں، ایک پھول لے لیں، جمع کریں لوگوں کو، کہیں کہ مریضوں کو پھل بانٹنا ہے، ہاں، یا کہیں کہ آج جناب سیدہ کی شہادت ہے، مریضوں کے سلسلے میں جو واقعہ ہے، کس طریقے سے مریض انار کا واقعہ، وقت نہیں ان سب چیزیں توضیع ہمارے مومنین جانتے ہیں ماشاءاللہ، واقعہ سنا ہے بی بی کا، مریض تھے، بچے آئے تو کس طریقے سے مرض سے افاقہ پانے والے بچے جو ابھی تقویت کی ضرورت ہے، جن کو ان کے مقابلے میں فقیر مسکین آ گیا تو کیسے کھانا دیا، کہ چوتھے دن زمخشری یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ یرتعشون کارتعاش الفراخ، اللہ، بچے اس طریقے سے ان کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں جیسے مرغی کے بچے کی پنڈلیاں کانپتی ہیں۔ تو یہ کہہ کے ہم آج ان بیوی کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے ہم آئے آپ کی عادت کے لیے، اب دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ معاشرے میں کھڑے ہو کے شہادت کے دن روسری ہے، حجاب ہے، مقنا ہے، اسکارف ہے، بچیوں کے لیے آپ دیکھیں کہ آج بیوی کی شہادت ہے، اگر اللہ نہ جو سب سے اہم چیز کارساز ہوتی ہے، جس کو ہم نے تجربہ کر کے 7-8 برسوں میں دیکھا ہے، وہ آپ شہادت دن ہیلتھ کیمپ لگائیں، سبحان اللہ، سب آئیں گے آپ کی، اس میں کوئی تفریق مذہب و ملت نہیں، نہ اس میں شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ کچھ، 4-4 5-5 ہزار لوگ آتے ہیں، کوئی بہت اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی دلسوز ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہو، آپ کا ہم فکر ہو، تو وہ ہم عالم دین
کہے جاتے ہیں تو کسی جگہ مجلس کی پروگرام کی ہوگی ضرورت تو ہم 10 عالم دین کو بلا سکتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم اس میں کوئی، لیکن آپ ہم سے کہیے کہ ہم 10 انجینئر کو بلا دیں، آپ ہم سے کہیے کہ ہم 10 ڈاکٹر کو بلا دیں، تو یہ ہماری فیلڈ سے باہر ہے۔ فرق ہے۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ تک رہتا ہے۔ تو ہماری تو ہم یہ کہیں گے بھی نہیں ہم تو مول صاحب ہیں، ہم تو مولانا صاحب ہیں، ہم تو مجلس پڑھنے والے ہیں، ہم سے مجلس جتنی پڑھا سکتے ہیں پڑھا لیجیے، ہم آگے کرنا، یہ نہیں ہے۔ ہم لنک والا بھی کام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مجلس میں آ کے وہ بات کہہ سکتے ہیں جہاں ہماری مجلس ڈاکٹر سن رہے ہیں، انجینئر سن رہے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ سن رہے ڈاکٹر سے مل سکتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ڈاکٹر تو ایسے ہیں جو ہم سے قریب ہیں، ہیں۔ بے شک۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں جو 10 ڈاکٹروں کو پہچانتا ہے۔ واہ، ان سے ایک گزارش کر سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اگر اس کے دل میں سوز ہوگا تو وہ 50 ڈاکٹر کو اکٹھا کر لے گا۔ بے شک۔ اور اگر پہلے سال میں ہم نے پہلے سال میں کیا تھا 10-15 ڈاکٹر تھے، سال گزشتہ ہمارے یہاں 65 ڈاکٹر تھے۔ سبحان اللہ۔ کیسے کا ڈاکٹر؟ اس میں کچھ نہیں ہوتا، شیعہ تو آئے گا جی۔ جو دل سوز ہوگا، ہر ایک نہیں آئے گا ہاں، لیکن آئے گا، 80% آئے گا۔ سنی بھی آتے ہیں، ہندو وہابی بھی آتے ہیں، واہ واہ آتے ہیں۔ جناب سیدہ کے نام پر وہابی ڈاکٹرز بھی آئے، واہ واہ واہ۔ بیٹھے، اور ماہر ڈاکٹرز جن کی ایک ایک دن کی 500-500 ہزار روپے فیس ہے، وہ آئے ہیں بغیر کسی پیسے کے۔ سبحان اللہ۔ اس میں پیسہ کوئی اتھا نہیں خرچ ہوتا ہے، جی۔ اور اللہ نے دیا تو خرچ کرے بھی آدمی کو، مجھے یقیناً، سارا پیسہ کس کا دیا یقیناً ہوا، انہی کا دیا ہوا ہے، ان کے صدقے میں ہم سب کھا رہے ہیں۔ لیکن نہیں ہوتا ہے خرچ زیادہ، سبحان اللہ۔ بہت بس یہ آپ کو جو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ دواؤں میں محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ ان ڈاکٹروں کو گفٹ دینے، وہ بھی وہ کہتے نہیں کہ اب آپ کا انسانی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے اپنی 1,000 کی فیس چھوڑ کے آپ کے یہاں کے بیٹھا ہوا جی، ہے، یہ اخلاقی فریضہ تو یہ ہمارا۔ اخلاقی فریضہ ہمارا بے ہے، شک، جو بے بھی شک۔ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کر کے دیکھیں، آپ یہ پیغام دینا کہ رسول کی بیٹی کی شہادت کے دن مریضوں کو دیکھا جا رہا ہے، واہ، مفت دوائیں دی جا رہی ہیں، مفت علاج کیا جا رہا ہے، ECG ہو رہا ہے، شوگر ٹیسٹ ہو رہا ہے، بلڈ پریشر چیک ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو پیغام عام ہوگا اور ہوتا ہے، اس سے پھر کوئی جی، قرات، نماز کی قرات درست کرنے کے لیے ایک عالم دین کو آپ بیٹھا دیجئے اسی مرحلے میں جہاں آپ نے بک کتابوں کی نمائش لگائی، فاطمہ شناسی بک فیئر سبحان اللہ۔ لگائے، اسی کیمپ میں 4 دن 3 دن 4 دن کا آپ کام کر کے بعض عالم دین کو بیٹھا دیجئے شرعی مسئلے بیان کریں جو آپ کی آج عالمیہ ہے ہمارے معاشرے کی مسجدوں کی اذان اور نماز کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی اذانیں ہوتی ہیں کہ وہی کہ یہودی جو ہے وہ آگے پیسہ دیتے، بہت اچھا ہے، تم نے بہت اچھی اذان دی، کیوں؟ کوئی کہے گا پیسہ کہ وہ میری بیٹی مسلمان ہونا چاہتی تھی، تمہاری اذان کی آواز سن کے اس نے ارادہ بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی آواز، روایتیں کہتی ہیں کہ جو مؤذن ہے اسے سید ہونا چاہیے، پاٹدار آواز ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ خوشگلو ہونا چاہیے اذان، اس کے بعد ایک اذان میں اذان ہمارا ایک سلوگن ہے اسلامک۔ کوئی اعراب درست نہیں، کوئی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اس سے معنی بدل جا رہے ہیں۔ ہاں، پورا آج تک کتنی جگہ آپ مسجدوں میں چلے جائیے، کبھی فتحو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، بخلیفتہو بلا، وہ ہے بخلیفتہو بلا حفاظ۔ تو آپ یہ ساری چیزیں آپ نماز کی قرات بھی آپ دیکھ لیں، آیت اللہ العظمیٰ گل پائے گانی، ہم نے سیکھا ہی بھی، ہاں ائمہ جماعت کی بات کر رہا ہوں میں یہاں، جی، یعنی ائمہ جماعت کو بھی اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم آئیں جس کی قرات اچھی اس کے بعد بیٹھ کے اپنی قرات درست کر لیں، ہماری قرات کو درست کرے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائے گانی شخصیت بیان کے باہر ہے، ان سے ملنے کے لیے آیا ایک مصر کا قاری، سبحان اللہ۔
سوچیے جی آیت اللہ گل پیغانی کی حالت بہت عظیم شخصیت ہے ہاں، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں آیت اللہ گل پیغانی کی شخصیت کیسی ہے. وہ آیت اللہ آپ دیکھیے ان کی بصیرت. آغا گل پیغانی کی یہ واقعہ امام خمینی کے زمانے میں ایک معاملہ ہوا، سامنے آیا بقی کے بنوانے کا سلسلہ چلا ہے. جناب سیدہ کی قبر بقی میں ہے، یہ ہم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. جناب سیدہ کی قبر مخفی ہے، جی ہاں بالکل مخفی. جی ہاں، اور یہ قم والا باغ ایک احتمال ہے ہاں وہ. بس جی احتمال ہے 40 جی قبریں بنائی جی ہاں تھیں جی وہ امیر المومنین نے. آن کے جو ہے وہ شاہ آل سعود میں سے ذمہ کا امام خمینی کو پیغام آیا کہ آپ کہیے ہم جو ہے وہ قبر بنوا دیں گے جناب سیدہ کی. اب کہاں پر ہے جناب سیدہ کی قبر، ہم اس کو بنوائے دیتے ہیں. بہترین گولڈن چانس تھا اس کی طرف سے. جی ہاں سیاست کون سمجھے؟ جی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا اس سلسلے میں وہی نظریہ ہوگا جو آغا گل پیغانی کا نظریہ ہے. سبحان اللہ. جو آیت اللہ العظمیٰ گل پیغانی کہیں گے ہم وہی مان لیں گے. سبحان اللہ. آیت اللہ العظمیٰ گل پیغانی نے کیا کہا کہ اگر قم کے سارے مراجع مل کے بھی کہیں کہ یہ قبر کی تشخیص ہو جائے اور یہ بنا دی جائے تو میں کہوں گا کہ نہیں بنے. آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت، جی دشمن کی سازش کو واہ. ناکام کرنے کا. تو یہ ایسی شخصیت، اس عظیم الشان شخصیت کے پاس مصر کا ایک قاری آتا ہے، ملتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ گل پیغانی کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ میں حمد و سورہ پڑھتا ہوں، تم ذرا تائید کر دو کہ میری قرات صحیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیروں تلے زمین کھسک جائے آدمی کی. وہ فق ہو گیا اس کا چہرہ کہ یہ کون سی ذات ہے کہ جو اس طریقے سے ہم سے بات کر رہی ہے. وہ بکھر گیا، کہنے لگا آپ ایسی بات نہیں کیجیے، میری جسارت نہیں کہ میں آپ کی قرات سن سکوں. قبلہ 2 منٹ ہمارے پاس. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم ایک فن کے ماہر ہو، تم نے اس فن میں کام کیا ہے، ہم نے اس فن میں کام نہیں کیا ہے، تم ہماری تائید کر دو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں ایسے ہی ماحول سجا کے ایک قاری کو بیٹھا کے آئے مومنین ان سے جناب سیدہ کے صدقے میں اپنی قرات درست کر لیں، نماز کی اپنی اذان کی قرات درست کر لیں. کیسے ساری چیزیں اس کی نا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم الگ الگ زاویے سے، علمی مسابقہ ہے، کوئز ہے، یہ پورا سلسلہ ہے کہ کسی طریقے سے ماحول فراہم کریں. یہ سیدہ مرضیہ کا زمانہ ہے اور ہم اس سے رسول اکرم کو خوشنود کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر کے رضوان جزاکم اللہ قبلہ. بہت شکریہ. بصیرت افروز پیغام ہے ہمارے محترم مہمان کا. خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا اگر کیا جائے تو وہ یہ کہ جو انسان جس صلاحیت کا حامل ہے، کوئی اہل قلم ہے، اچھی نظم، اچھا مضمون، اچھا مقالہ لکھ کر لوگوں تک پہنچائے، کوئی خوش بیان ہے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی تقریروں، کانفرنس اور سیمینارز کے ذریعے سے بی بی کی ذات والا صفات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغامات پہنچائے. کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے تو وہ اس اعتبار کی خدمت انجام دے جس طرح ہمارے محترم مہمان نے کہا. کوئی تجارت کا حامل ہے، کوئی تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، وہ اس طرح سے کام کرے. حتیٰ جو ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں جو مباحثہ رکھتے ہیں علمی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوچنگ سینٹرز ہیں، جن کی ٹیوشن کلاسز ہیں، وہ ان خاص ایام میں جائیں تو جہاں اگر 1 گھنٹہ درس دیتے ہیں خاص سبجیکٹس کے اوپر، سائنس ہے یا دیگر جو بھی سبجیکٹس ہیں، تو اس میں 15 منٹ 20 منٹ مخصوص کر دیں بی بی کے وہ پیغام سنہرے جو ہماری معتبر حدیثوں میں ملتے ہیں، ان کو لے کر آیا جائے، بی بی کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے. یہ وہ روش رہے گی کہ جس سے ہم ایک طرح سے بی بی کے کردار کو پیش بھی کر رہے ہیں اور یقیناً ہم اتحاد کے راستے کے اوپر چل بھی رہے ہیں. تو ہمارا جو بصیرت ہونی چاہیے ایام عزائے فاطمیہ منانے کے لیے، محترم ہمارے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بصیرت کے ساتھ ہم اگر ان ایام عزائے فاطمیہ کو منائیں گے تو یقیناً اپنے مقصد تک پہنچیں گے. مقصد کیا ہے؟ بی بی کی شخصیت کو اجاگر کرنا تاکہ ان کی معرفت ہو جائے،
ان کی معرفت ہی امامت کو، نبوت کو پہچانوانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب ہم امامت اور نبوت کو پہچان جائیں گے، وحدانیت تک پہنچ جائیں گے۔ زندگی کا، انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان خدا کو راضی کر لے جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کی جانب سے یہ جو باتیں نشر کی جا رہی ہیں خوبصورت پروگرام کے ذریعے، یہ کہیں نہ کہیں آپ سب کے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہوں گی، اور آج سے اس پروگرام کو دیکھ کر ہم اور آپ سب عہد کر لیتے ہیں جو ایام ابھی بچے ہیں ایام عزائے فاطمیہ کے، ہم انہیں بصیرت کے ساتھ منائیں گے۔ قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ اس روحانی، معنوی، نورانی سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی ہمارے محترم مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے ذکر سیدہ کے طفیل اور توسل سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہدایت ٹی وی کے خوبصورت ناظرین سلامت رہیں، جس طرح سے آپ ہماری باتیں سنتے ہیں، سراہتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے نوازنا نہ بھولیے گا۔ وقت تمام ہوا، وقت ہوا خدا حافظی کا۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان ایام کو لے کر جو ہمارے خاص وظیفے ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری مسئولیت ہیں، ہم ان کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ ایک نئی جہت سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، آپ کو ضرور پسند آئے گا کہ جہاں ہم اپنی ذمہ داری کو آ کر خود معین کر رہے ہیں آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ فی الحال دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔